السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے غیبت۔ کسی کو غائبانہ طور پر برا کہنا جبکہ اس میں برائی نہ ہو غیبت کہلاتی ہے۔ ایسے ہی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی یا عیب بیان کرنا غیبت ہے۔ یہ عادت اچھی نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے دلوں میں بغض اور کینہ جنم لیتا ہے۔ پروردگار عالم نے غیبت سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت بہت ہی برا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہت سخت تاکید کی گئی ہے۔ کسی کے خاندان، حسب نسب، لباس، رہائش، اقوال و افعال، چال ڈھال، گفتگو، غرض کے انسان میں ظاہری یا باطنی طور پر عیب نکالنا جس سے انسان کو دلی دکھ ہو، غیبت کے زمرے میں شامل ہے۔ اس لیے غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد، عورت اور چھوٹے بڑوں کو بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت سے بچنے کے لیے مختلف انداز میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو اگر اس میں وہ برائی ہے تو غیبت ہوئی، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ اس میں نہیں تو یہ اس پر بہتان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم اپنے بھائی کی وہ بات کہو جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جب وہ بات کہی جو اس میں نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بندوں میں سے برے وہ ہیں جو چغلی کے لیے چلنے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور پاک باز لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روزہ دار تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اپنا وضو اور اپنی نماز دہراؤ اور اپنے اس روزے کے بدلے کسی اور دن کا روزہ رکھنا۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ کیوں؟ فرمایا کہ تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اسے بخش دے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، غیبت زنا سے سخت تو کس طرح ہے؟ فرمایا کہ زانی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔